ایمان کیا ہے اور اس کا تحفظ کیا ہے، اس پر گفتگو کے لیے یہ محفل منعقد ہے۔ اگر مختصر میں یہ سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ ایمان کیا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایمان ہی بنیاد ہے۔ دنیا میں سرخروئی اور آخرت میں نجات کی بنیاد ہی ایمان ہے۔ اگر ایمان ہے اور آپ کسی گمنام باپ کے بیٹے بھی ہیں تو بھی آپ کامیاب ہیں، اور اگر ایمان نہیں ہے اور اولاد پیغمبر بھی کہلائیں تو بھی جہنم آپ کا مقدر ہے۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے کے متعلق قرآن نے یہی تو کہا کہ وہ کافروں کی صحبت میں رہ کر کافر ہو گیا، تو اللہ رب العزت نے اس کو خاندان ہی سے ختم کر دیا۔ لیس من اہلک فرما کر فرمایا کہ اب یہ آپ کی آل سے نہ رہا۔ اگر مائیں اور بہنیں موجود ہیں، میری بہنوں، اگر تمہارے پاس ایمان موجود ہے تو تم کسی مزدور کی بیوی بھی ہو تو بھی تم جنتی ہو، لکڑ ہارے کی بیوی ہو تو بھی تمہارے لیے عزت اور سرخروئی کا ذریعہ ہے، بلکہ اگر تم کسی فقیر اور بھیک منگے کی بیوی بھی ہو تو بھی تمہارے لیے آخرت میں نجات کا سامان ہے اگر ایمان ہے تو۔ اور اگر ایمان نہیں ہے تو لوط علیہ السلام کی بیوی بھی جہنم میں جا رہی ہے، ایک نوح علیہ السلام کی بیوی بھی جہنم میں جا رہی ہے۔ اندازہ فرمائیں ایمان کتنی قیمتی شے ہے۔ اللہ اکبر، سارے نسب کی فضیلت بھی ایمان پر موقوف ہے، اعمال کی فضیلت بھی ایمان پر موقوف ہے۔ حضور محدث اعظم کے چوچوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فضل ایمان پہ ہے، فضل نسب بھی موقوف، فضل ایمان پہ ہے، فضل نسب بھی موقوف، بو لہب کو بھی لگا ہاتھ نہ تبت کے سوا۔ اللہ اکبر، ایمان اتنی قیمتی شے ہے۔ اب اگر ایمان ہی کو سمجھنا ہے، اندازہ فرمائیں ایمان نہیں ہے، نبی کا چچا کہلاتا ہے، قرآن اس کے جہنم میں جانے کا اعلان کر رہا ہے، ابو لہب کو۔ اللہ اکبر، اور ایمان ہے، اللہ اللہ، رنگ پکا ہے، حبشی النسل ہے، ہونٹ موٹے ہیں، دانت بڑے ہیں، لیکن وہ بلال کے پاس ایمان اتنا مضبوط ہے کہ بڑے بڑے عربی زمین پر کھڑے نظر آتے ہیں اور وہ حبشی کعبۃ اللہ کی چھت پر نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایمان کتنی قیمتی شے ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں ایمان کی اہمیت ہے، مگر ایمان کہتے کس کو ہے؟ اللہ اکبر، ایمان مضبوط یقین کو کہتے ہیں۔ جہاں شک ہوگا وہاں ایمان نہیں ہوگا، جہاں ایمان ہوگا وہاں شک نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، آج میری قوم کے لوگ بڑے نازک موڑ سے گزر رہے ہیں، بڑے نازک دروازے سے گزر رہے ہیں، بڑی نازک پگڈنڈیوں سے گزر رہے ہیں۔ انٹرنیٹ کا دور ہے، طرح طرح کی بولی بولنے والے خطبہ موجود ہیں، نابالغ محققین کی بھرمار ہے، جو کچھ کہہ دیتا ہے ہم متاثر ہو کر اسی کی بولی بولنے لگتے ہیں۔ کسی کی تقریر میں جو ہے وہ لچھے دار گفتگو میں سن لیا، حضور کو علم غیب نہیں، شک کا شکار ہو گئے۔ پھر علامہ مدثر جیسے لوگوں کی گفتگو سن لی، علم غیب ہے، کہاں یار علم غیب ہے؟ کبھی کہتا ہے کہ نہیں ہے، کبھی سوچتا ہے نہیں ہے، کبھی سوچتا ہے۔ یعنی کہ جلسہ بدلا، آپ کا ذہن بدلا، مقرر بدلا، آپ کا انداز بدلا، یہ ایمان نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کسی نے کہہ دیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک شان نورانیت بھی ہے، مان لیا۔ کسی نے کہہ دیا اپنی طرح بشر ہے، مان لیا، وہ بھی مان لیا۔ کسی نے کہا نبی زندہ ہے، وہ بھی مان لیا۔ کسی نے کہا مر کے مٹی میں مل گئے، وہ بھی مان لیا۔ اندازہ تو فرمائیں، بڑی معذرت کے ساتھ میں کوئی ڈانٹ ڈپٹ کرنے نہیں آیا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا یار سیاسی لوگوں کے بھی تو کچھ موقف ہوتے ہیں، اس سے بھی تم ہلکے ہو گئے کہ تمہارا ذہن روزانہ بدلتا جا رہا ہے، ہر لمحہ بدلتا جا رہا ہے۔ یقین والے بنو، مضبوط یقین والے، مقرر اور مصنفی کی وجہ سے روزانہ ذہن نہ بدلے، اتنا یقین مضبوط کر لو حضور سب ہے اور حضور ہی سب کچھ ہے، اللہ کے بعد سب کچھ حضور ہے۔ یقین کتنا پختہ ہو، بولنے والا کوئی بھی ہو اس پر یقین نہیں کیا جائے گا، محبوب پر یقین کیا جائے گا۔ اگر کوئی حضور کی فضیلت بیان کرتا ہے تو ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے، بولنے والے تو چھوٹی بول رہا ہے، میرا محبوب تو اس سے بھی بڑا ہے۔ بولنے والے تو چھوٹی بول رہا ہے، میرا محبوب تو اس سے بھی بلند ہے۔
نابالغ محققین کے کہنے پر لوگ حدیث کے نام پر حدیث کا قتل عام کر رہے ہیں. اے حدیث میں آ گیا ایسا ہے, حدیث سن کر کے ایسا ہے, یہ وہ راوی یہ ہے اور وہ ہے. میں کہتا ہوں حدیث حسن ہے, صحیح ہے, حسن لغیرہ ہی ہے, لذاتی ہی ہے, شاذ ہے, غریب ہے, یہ سب اصطلاحات سے پبلک کو کیا لینا دینا؟ ہم تو نبی کے غلام ہیں, اور بخاری میں ہے, مسلم میں ہے, ترمذی میں ہے, ابن ماجہ میں ہے, مصنف میں, اس سے ہمیں کیا لینا؟ ہم بخاری کی وجہ سے نبی کو نہیں مانتے. واہ, علماء کی موجودگی میں یہ بات ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. ہمارا مسلک ہے امام بخاری کی وجہ سے نبی کو نہیں مانتے, امام مسلم کی وجہ سے نہیں نبی کو نہیں مانتے, نبی کی تعظیم کی وجہ سے بخاری اور مسلم کو اپنا امام مانتے. واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ. اس لیے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, تحفظ ایمان کانفرنس, حضرت علامہ سید امین القادری صاحب. یہ مطالبہ مت کرو کہ یہ بخاری میں ہے تو مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے. نظریہ یہ ہونا چاہیے اگر رسول اللہ کی حدیث دیوار پر لکھی ہوئی ہے تو ہم دیوار پر لکھی ہوئی حدیث کو بھی مانیں گے, تعظیم کریں گے, کیونکہ وہ میرے رسول. یہ ذہن ہونا چاہیے. اللہ اکبر. اندازہ فرمائے بھائی راوی کتنا بھی ضعیف ہو جائے, مجہول ہو جائے, کم سے کم وہ مسلمان تو رہتا ہے. لیکن آؤ صدیق اکبر کا مسلک کیا ہے؟ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر کا مسلک کیا ہے؟ مشہور بات ہے, اشاروں میں کہہ کے گزرنا ہے, لیکن چونکہ تحفظ ایمان ہے اس لیے میں بات کہنے لگا ہوں. ایک مرتبہ ابو جہل دروازے پر آیا. کون ابو جہل؟ آقا نے فرمایا اس امت کا فرعون. کون ابو جہل؟ ایک نمبر کا جھوٹا, ایک نمبر کا مکار, ایک نمبر کا دغاباز, اعتبار کے قابل آدمی نہیں ہے. لیکن دروازے صدیق پہ آ کے کہتا ہے ابو بکر دیکھو, اگر کوئی یہ بات کہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مکے سے بیت المقدس تک گیا, پھر وہاں سے واپس آیا, زنجیر بھی ہل رہی تھی, بستر بھی گرم تھا, تو بتاؤ کیا کہو گے؟ وہ صدیق اکبر تھے, میرے اور آپ کی طرح ان کے معاملات نہیں تھے. ارشاد فرمایا ابو جہل پہلے یہ بتاؤ یہ بات کہتا کون ہے, بات کس نے کہی ہے؟ تو پھر اس کی زبان سے نکل گیا وہی تمہارے یار محمد ابن عبداللہ کہتے ہیں. دیکھو کتنے بڑے جھوٹے مکار دغاباز کی زبان سے کیا سن رہے ہیں؟ فضیلت مصطفیٰ جان رحمت سنیں. اس نے کیا کہا؟ تمہارے یار کہتے ہیں. صدیق اکبر نے کوئی تحقیق نہیں فرمائی. کیا جواب دیا؟ ابو جہل اگر واقعی وہ یہ بات کہتے ہیں یہ تو چھوٹی سی بات ہے, اس سے بڑی بھی کہیں گے تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دیکھو ایسے اتنا پختہ یقین ہوتا ہے تب ایمان ہوتا ہے. اور ایمان یہ جنت میں لے کر کے جن کا یوٹیوب پر بار بار ایمان تبدیل ہوتا ہے وہ لوگ کیا ان جنت میں جائیں گے؟ اس لیے یقین پختہ کرو, مضبوط کرو یقین کو. اللہ اکبر. آقا علیہ السلام کی شان کو مانو, ان کی عظمت کو مانو. یہ تو ایمان کے متعلق بات ہوئی. پختہ یقین ایمان. اب ایمان چلا جاتا ہے, اتنی نزاکت سے ایمان جاتا ہے. بزرگوں نے فرمایا بال سے آٹے سے بال نکلتا ہے, آٹے سے بال نکلتا ہے تو بھی سمجھ میں آتا ہے, تو بھی سمجھ, لیکن دل سے ایمان نکلتا ہے تو سمجھ میں بھی نہیں آتا. اتنا نازک معاملہ ایمان کا. اللہ اکبر. اب ایمان کا تحفظ کرنا ہے تو صرف بد مذہبوں کے معاملات نہیں ہے جو میں نے شروع میں ذکر کر دیا, ان کے اپنے معاملات تو ہیں. ہمارے بعض اعمال بھی ہمارے ایمان کے لیے خطرناک ہیں. ہمارے بعض اعمال اس پہ بھی توجہ ہونی چاہیے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگ صبح اس حال میں کریں گے کہ مومن ہوں گے, شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائیں گے. شام اس حال میں کریں گے کہ مومن ہوں گے, صبح ہوتے ہوتے کافر. کیسے؟ اب آپ کو میں کچھ باتیں بتاؤں جس کی طرف ہماری توجہ کم ہے یا بالکل نہیں ہے. دیکھو اسلام دشمن طاقتیں جانتی ہے کہ جب تک تم مومن رہو گے, توجہ سے سننا, اگر آپ واقعی سننے سمجھنے کے لیے بہت اچھے سے سن رہے ہیں ماشاءاللہ, میں آپ کو کیا نام دوں کہ اتنی بارش کے باوجود بھی آپ آئے, یقیناً یہ آپ کے جذبات ہیں, اللہ آپ سب کو سلامت رکھے.
یہ کمیٹی کے لوگ جو جماعت رضائے مصطفیٰ کے لوگ، اللہ ان سب جوانوں کو سلامت رکھے، اللہ ہمارے ان سب علماء کو سلامت رکھے۔ لیکن توجہ فرمائے بہنیں موجود، دنیا جانتی ہے جب تک ان کے پاس ایمان رہے گا ان کو کبھی شکست نہیں دی جا سکتی۔ یاد رکھنا، ایمان وہ ہتھیار ہے جو صرف مومنوں کے پاس اور کسی کے پاس نہیں۔ اور ایک بات یاد رکھنا، ہر ہتھیار والا شکست کھا سکتا ہے مگر ایمان والوں کو شکست نہیں دی جا سکتی جب تک ان کا ایمان نہ چھینے۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بدر میں 313 ایمان والے ہیں اور 1000 بے ایمان ہے، فتح کس کی فتح ہوئی؟ 313 ایمان والوں کی فتح ہوئی۔ صرف 8 لوگوں کے پاس تلواریں تھی، 8 لوگوں کے پاس، 8 لوگوں سے زیادہ کے پاس تلوار نہیں تھی، اس میں بھی کسی کے پاس ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کے پاس زنگ آلود ہے، کسی کے پیٹ پر اللہ اکبر بھوک کی وجہ سے سلوٹیں پڑی ہوئی ہے، بھوکے پیاسے، لباس بھی ان کے پاس مکمل نہیں مگر دلوں میں ایمان تھا۔ 1000 لوگوں کو دھول چٹائی، احد کا وہی حال، خندق کا وہی حال، خیبر کا وہی حال، کربلا میں دیکھ لو 72 مضبوط ایمان والے ہیں، اللہ اکبر، اور 22,000 کا لشکر مشکوک طبیعت کے لوگ ہیں۔ ان مشکوک طبیعتوں پر جو حاوی ہوئے ہیں وہ 72 مضبوط ایمان والے حاوی ہوئے ہیں۔ اندازہ تو فرمائے، دنیا جانتی ہے کہ ایمان کی طاقت وہ طاقت ہے کہ سارے ہتھیار کی طاقت اس کے سامنے زیر ہے، کوئی کام نہیں آ سکتا، اس لیے وہ ہمارا ایمان چھیننا چاہتے ہیں۔ عبداللہ نام تو ہو، عبد الرحمن نام تو ہو، غلام مصطفیٰ نام تو ہو، عبد المصطفیٰ نام تو ہو، مگر تمہارے پاس ایمان نہ رہے، ایمان کا طوطا اڑ جائے۔ آج جب میں آپ کو بتاؤں اب ایمان چھیننے کے لیے ظالموں نے کیا کیا، فلمیں ایجاد کی گئی، ڈش ایجاد کیے گئے، گانے ایجاد کیے گئے اور بڑی شرارت کے ساتھ اس میں کلمات کفریہ کی آمیزش کر دی گئی، کلمات کفریہ اس میں ملا دیے گئے۔ اللہ اکبر، پھر کیا ہوا؟ اللہ اللہ، ہمارے علماء سے پوچھیں، یہاں مفتیان کرام اگر اہل افتاء موجود ہیں وہ یقیناً میری بات کی تصدیق کریں گے۔ شارح بخاری علامہ شریف الحق امجدی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا، اگر کسی گانے میں کلمہ کفریہ موجود ہو اور کوئی بندہ اس کو خوش رہ کر کے سنے، یعنی راضی رہ کر کے سنے یا راضی رہ کر کے گنگنائے تو کیا ہوگا؟ تو علامہ نے جواب دیا وہ کافر ہو جائے گا، اسلام سے نکل جائے گا، اس کی بیوی اس کے نکاح سے باہر ہو جائے گی، اگر مرید تھا تو بیعت بھی اس کی ختم ہو گئی۔ یہاں تو بہت کود کود کر کہتے ہو ہم تاج الشریعہ کے مرید ہیں، ہم حضور امین ملت کے مرید ہیں، ہم تو امین شریعت کے مرید ہیں، ہم قادری ہیں، برکاتی ہیں، رضوی ہیں، اشرفی ہے، مداری ہے، وارسی ہے۔ میں نے کہا ایمان کا طوطا اڑ گیا تو رہ کیا گیا؟ بتاؤ کتنے لوگ ہیں جن کے کان گانوں کی آواز سے محفوظ ہے؟ مجھے بتاؤ کتنے کان ہیں جو گانے نہیں سنتے، کتنے کان ہیں جو گانوں سے محفوظ ہے؟ شارح بخاری کا فتویٰ بھول گئے، شارح بخاری نے اپنی طبیعت سے نہیں اسلام کے اصولوں کے مطابق دیا، کلمات کفریہ کوئی راضی رہ کر کے سنے، کلمات کفریہ پر کوئی راضی رہا، سنا یا گایا، وہ کافر ہو گیا۔ اب بتاؤ مجھے، اللہ اکبر، تحفظ ایمان صرف اسی کا نام ہے کہ ہم جلسے میں نعرے لگا کر کے چلے جائیں؟ کتنے اشعار تم نے سنے ہیں اپنے من میں ٹوٹ کر، باجا سراغے زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ مجھے بتاؤ ایمان کا تحفظ کیسے ہوگا؟ جو قوم گانوں کے دروازے پر ایمان کا سودا کر چکی ہو، جو قوم گانوں کے دروازے پر ایمان کو فروخت کر چکی ہو، وہ قوم کس طریقے سے ترقی پا سکتی ہے؟ وہ قوم کس طریقے سے کامیاب ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر، بلال حبشی کو پیٹا جا رہا ہے، اتنا پیٹا جا رہا ہے کہ اللہ اکبر، سینے پر پتھر ہے، نیچے گرم ریگزار ہے، اور جب پیٹا جاتا ہے کہا جاتا ہے بلال کلمہ کفریہ کہو۔ بلال کہتے ہیں احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ مجھے بتاؤ وہاں کوڑے چابک بلال کا ایمان نہ چھین سکے، اور ہم نے گانوں کی دہلیز پر ایمان کا سودا۔ پھر کہتے ہو اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ پھر کہتے ہو اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ یاد رکھنا
جلسوں میں بھیڑ کرنے سے انقلاب نہیں آتا، سر سیاسی جلسوں میں گنے جاتے ہیں، مذہبی جلسوں میں نہیں۔ یہاں تو چند صاحب دل ہو، 72 اتنے ہی کافی ہوا کرتے ہیں۔ آپ کو جلسوں میں بڑی تعداد میں دیکھ کے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ ہماری قوم ہمیں سننے آ گئی، تیرا شکر ہے، لیکن ہمارے کلیجے ٹھنڈے نہیں ہوتے، ہمارے کلیجے اس وقت تک ٹھنڈے نہیں ہوں گے جب تک ہماری قوم اپنے علماء کی، اپنے مشائخ کی، اپنے خطبہ کی باتوں کو سنجیدگی سے نہ لے۔ روزانہ سنتے ہیں، آپ کو نہیں پتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ لوگوں کے مکان راتوں رات ڈھا دیے جائیں۔ آپ کی توجہ چاہیے، جو رہنے دیجئے جیسا ہو، تھوڑی دیر سن لے، بعد میں سب سے تھوڑی توجہ، بہت اچھے سن رہے، تھوڑی دیر، میں کوئی خطیب نہیں، صرف اپنے دل کا دکڑا لے کر آئے، اس کو سن لیں، اتنی سی بات، یعنی یہ سمجھ لے کہ اپنے دل کا درد ہے میرے پاس، اور کچھ کوئی بات نہیں، نہ میں کوئی محقق ہوں نہ کوئی خطیب، صرف دل کا درد ہے، وہ بھی آپ کے دل کے دروازے پہ اونڈیلنا چاہتا ہوں، توجہ سے سن۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کچھ لوگوں کے گھر راتوں رات ڈھا دیے جائیں۔ اب میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ بلڈوزر چل جائیں گے، میں نہیں کہوں گا کیونکہ میرے نبی نے نہیں کہا، لیکن اتنا رسول اللہ نے اشارہ ضرور دیا کہ راتوں رات تمہاری بستیوں کو ڈھا دیا جائے، راتوں رات تمہاری بستیاں ڈھائے جائیں، گھر تمہارے تباہ ہو جائیں، زمین بوس ہو جائے۔ بہت ساری حدیثوں کو کبھی ایسا ہوا کہ لوگوں نے سمجھا ہی نہیں، کبھی کوئی زمانہ آیا تو دیکھنے کے بعد پتا چلا کہ ہم سمجھ کچھ رہے تھے اور یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حضور کی حدیث ہے۔ ایک بات اچھی طرح یاد رکھنا، حضور علیہ السلام کا کلام ہر دن نیا ہے، اور اتنا نیا ہے کہ جو جس نگاہ سے دیکھے اس کو وہ سارے انوار اور تجلیات ملتی نظر آتا۔ بھائیو وہ سید الفصحاء ہے، فصحاء، سید الفصحاء، فصحاء کے سردار ہیں، اور ان کے آگے عرب کے فصحاء کی کیفیت کو میرے امام یوں بیان کرتے ہیں، فصحاء عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے نچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، جب وہ جانے کائنات کلام کرتے ہیں تو بڑے بڑے فصحاء کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ سر کا اشارہ کرنا بھی بھول جاتے ہیں، ان کی فصاحت و بلاغت کا عالم یہ ہے۔ اللہ اکبر، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے کسی کلام کرتے ہی نہیں، زبان ان کی ہوتی ہے، کلام کیا فرمایا؟ راتوں رات تمہارے مکان ڈھا دیے جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر محدث نے اپنے دور میں الگ الگ تشریح کی ہوگی، لیکن ہندوستان میں اس کی تشریح کو آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں۔ راتوں رات تمہارے مکان ڈھا دیے جائے۔ صحابہ کرام نے اس کی رسول اللہ اس کی وجہ فرمایا دو گناہ ہیں، ایک تو یہ کہ جو لوگ رات کو شراب پیئیں گے اور موسیقی اور گانے سنیں گے، اس کی نحوست سے راتوں رات ان کے مکان ڈھا دیے جائیں۔ بھائیو یہ جو لوگ جو ڈھاتے ہیں نا، یہ کٹی ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا۔ اللہ رب العزت کی تلوار خود ظاہری طور پر کسی کو سزا دینے نہیں آتی، بلکہ قدرت کسی نہ کسی کو مسلط کرتا ہے، کبھی ہلاکو کو، کبھی چنگیز خان کو، کبھی کسی کو، کبھی کسی کو، کبھی کسی کو، کبھی کلمہ پڑھنے والے کو، کبھی منکرین اسلام کو۔ مگر یاد رکھنا، جب بھی کوئی جرم کرتا ہے اس کے جرم کی سزا اس کو مل کے رہتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ ایک بات میں اپنے علماء کے سامنے سبق سنانے کی نیت سے عرض کروں، اگر کافر بھی نیکی کرے اللہ اس کی نیکی کا صلہ اس کو بھی دیتا ہے، اگرچہ دنیا ہی میں دیتا ہے مگر دیتا ہے، آخرت میں نہ دے یہ اس کا عدل ہے، اس کی شان ہے، لیکن کافر کو بھی اس کی نیکی کا صلہ عمر کی درازی کی شکل میں، راحت کی شکل میں، روزی کی شکل میں صلہ ملتا ہے۔ البر لا یبلا، نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی، وَالذَّنْبُ لَا يُنْسَى، اور گناہ کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ اگر معصوم سے بھی اجتہادی غلطی ہو جائے تو اللہ رب العزت کسی نہ کسی انداز میں اس پر بھی
وہ اپنی شان کے مطابق شفقتوں والا پیار کا عتاب ضرور فرماتا ہے، اس لیے کہ وہ بہت غیور ہے، بہت غیور ہے، کسی سے بھی گناہ ہو جائے گناہ کی سزا اس کو مل گئی، اتنی سی بھی سزا ملے گی کہ اس کا چراغ گل ہو جائے گا مگر اس کو سزا ملے گی، اس کو ٹھوکر چراغ کے گل ہونے کی شکل میں، کھجلی آنے کی شکل میں، آنکھ پھڑکنے کی شکل میں، درد سر کی شکل میں، بیماری کی شکل میں، کسی نہ کسی شکل میں اس کے گناہ کی سزا اس کو مل کر رہے گی۔ اس کی سواری کا اگر ٹائر بھی جو ہے وہ پنچر ہو جائے، یہ بھی کسی نہ کسی گناہ کی وجہ سے، بہت خوبصورت کپڑا پہنا، بہت خوبصورت، اگر اس کو چائے کا داغ لگ گیا تو وہ بھی کسی گناہ کی وجہ سے لگتا ہے۔ یعنی اگر ہمارے کپڑے بھی میلے ہوتے ہیں تو کسی نہ کسی گناہ کے سبب سے ہوتے ہیں، یہ میں اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ حضرت داتا صاحب علی حجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم اپنے مرشد کے ساتھ بارش کے موسم میں چل رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ مرشد آگے آگے تھے، ہم پیچھے پیچھے تھے، ہمارے جوتے اور ہمارے کپڑے کیچڑ میں بھر گئے، مرشد کے کپڑے نہیں بھرے۔ ہم نے کہا راستہ ایک ہی تھا، ہم آلودہ ہو گئے، آپ کیوں نہیں؟ فرمایا بیٹا اگر انسان گناہ کرنا بند کر دے تو اللہ اس کے کپڑوں کو بھی میلا ہونے سے بچا لیتا ہے۔ اللہ اندازہ فرمائے گناہ وہ ہے اور نیکی کی برکت وہ ہے۔ اللہ اللہ اندازہ فرمائے، اور نیکی کی برکت کیسے ملتی ہے؟ میں ایک بات مجھے بہت خوبصورت یاد آئی، کربلا کے ایام چل رہے ہیں، یزد و جرد کی جو ہے وہ 3 بیٹیاں قیدی بنا کر کے مسجد نبوی کے اندر لائی گئی۔ اللہ اکبر، جب وہ آئیں تو ان کو دیکھ کر فاروق اعظم نے کہا یہ سونے سے لدی ہوئی خوبصورت لڑکیاں کس کی ہے؟ کسی نے کہا نو شیروان کی پوتیاں لگتی ہے، یزد و جرد کی بیٹیاں لگتی ہے۔ آپ نے فرمایا لے جاؤ انہیں بیچ دو۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ امیر المومنین یہ بڑے گھرانے کی، ظاہری بڑے گھرانے کی بیٹیاں ہیں، تو ایک کام کرتے ہیں، اسلام یہ کہتا ہے کہ دنیاوی جس کی عزت ہو اس کی عزت کا خیال رکھا جائے، تو ہم لوگ ان کو ایک کام کرتے ہیں اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، ایک کو ابو بکر صدیق کی بہو بنا دیتے ہیں، ایک کو عمر ابن خطاب کی بہو بنا دیتے ہیں، اور ایک کو میں اپنی خود کی بہو بنا لیتا ہوں۔ اور پھر فاروق اعظم کو مشورہ پسند آیا تو کیا ہوا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کے نکاح میں ایک بیٹی ان کی دے دی گئی، اور پھر حضرت محمد ابن ابو بکر کے نکاح میں ایک بیٹی دے دی گئی، اور امام حسین کے نکاح میں ایک بیٹی دے دی گئی۔ عبداللہ سے بھی بیٹا پیدا ہوا، ان کا نام سالم رکھا گیا۔ محمد بن ابو بکر سے ایک بیٹا پیدا ہوا، ان کا نام قاسم رکھا گیا، اور امام حسین سے جو بیٹا پیدا ہوا اس شہزادے کو امام زین العابدین کہا گیا۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، نو شیروان نے کوشش نہیں کی، یزد و جرد نے کوشش نہیں کی، کس چیز کی؟ کہ میری بیٹیاں اتنے بڑے بہو گھرانوں کی بہو بنے، صدیق اکبر کی بہو بنانے کی کوشش نہیں کی، فاروق اعظم کی بہو بنانے کی کوشش نہیں کی، رسول اللہ کی بہو بنانے کی کوشش نہیں کی۔ یار وہ کافر لوگ تھے، پھر ان کی بیٹیوں کو ایمان بھی ملا اور اتنے بڑے گھرانے کی بہو بھی بن گئی، بغیر محنت کے، بغیر کاوش کے، بغیر کوشش کے۔ وجہ کیا تھی؟ تو صوفیہ فرماتے ہیں جو دادا تھا نو شیروان، وہ اپنی سوچ اور فکر کے مطابق لوگوں میں عدل کرتا تھا، عدل یہ اس کافر کی نیکی کی برکت اس کی پوتیوں کو مل گئی کہ اتنے بڑے گھرانے کی ان کو بہو بننے کا شرف حاصل۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نیکی کی برکت یہ ہے، اگرچہ کافر کو دنیا میں ملتا ہے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ کے بندوں سوچو، غور کرو، اب اندازہ فرمائے جو ہم گناہ کرنے، گناہ آقا فرماتے راتوں رات تمہارے مکان ڈھا دیے جائیں، 2 گناہ کی وجہ، ایک تو تم شراب پیو گے، ایک میوزک اور گانے سنو گے، اور صرف اتنا ہی نہیں ہوگا، آقا فرماتے جب انہیں دفن کیا جائے گا شرابیوں کو اور گانا سننے والوں کو، تو جب دفن ہوں گے تو اچھے بھلے ہوں گے، اور جب صبح قیامت کو قبروں سے اٹھیں گے، یا تو ان کے چہرے سور کی طرح ہوں گے یا تو ان کے چہرے بندر کی طرح ہوں گے۔ کن کے؟
جو شراب کا نام بدل بدل کر پیئیں گے اور گانے اور میوزک کثرت کے ساتھ سنیں گے. ایک حدیث پاک ہے سیدنا عبداللہ ابن مسعود سے میرے آقا نے فرمایا اے ابن مسعود میری امت کے کچھ لوگ ہوں گے جو قبر میں دفن ہوتے وقت اچھی شکل کے ہوں گے اور جب صبح قیامت کو اٹھیں گے یا تو سور کی طرح یا تو بندر کی طرح منہ لے کے اٹھیں گے. تو ابن مسعود نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا وہ اللہ کو نہیں مانتے ہوں گے؟ کیا آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے ہوں گے؟ کیا قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے ہوں گے؟ آقا نے فرمایا اللہ کو رب مانیں گے, محمد عربی روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانیں گے, قرآن کو اللہ کی کتاب مانیں گے, پھر بھی ان کے چہرے راتوں رات سور اور بندر کی طرح ہو جائیں گے. وجہ کیونکہ وہ گانے کثرت کے ساتھ سنتے ہوں گے اور میوزک کثرت کے ساتھ سنتے ہوں گے اور شراب کا نام بدل بدل کر پیتے ہوں گے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں, جس نے شراب پیا اور توبہ نہیں کیا مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آ سکتا. ایمان کا تحفظ صرف تقریروں سے نہیں ہوگا, ہمیں میدان عمل میں آنا پڑے گا. آئیے جن جن چیزوں سے ایمان کو خطرہ ہے اس کی ایک بات میں آپ کے سامنے اور رکھوں. حضرت شیخ عبداللہ موصلی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں, شیخ عبداللہ موصلی کہتے ہیں کہ میں حج کو گیا تو میں نے کیا دیکھا, ایک جوان ہے لبیک کہتا ہے, اس کے بعد ایمان کی حفاظت کی دعا کرتا ہے, کعبے کا گلاف پکڑتا ہے, پھر ایمان کی حفاظت کی دعا کرتا ہے, مینا پہنچتا ہے, مزدلفہ پہنچتا ہے, عرفات پہنچتا ہے, ایک ہی دعا ہے اللہ ایمان بچا لے, اللہ ایمان بچا لے, ایمان پر خاتمہ بالخیر فرما. بڑی معذرت کے ساتھ یہ ہزاروں کا مجمع ہے, کیا کبھی ہم بھی ایمان پر خاتمے کی دعا کرتے ہیں؟ مال دے دے, دولت دے دے, پوتا دے دے, بیٹا دے دے, نواسا دے دے, سب دنیا ہی مانگ رہے, دنیا 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 دنیا. اسلام نہ ترک دنیا کا نام ہے اور نہ غرق دنیا کا نام ہے. کچھ لوگ ترک دنیا کی بات کرتے ہیں اور کچھ لوگ غرق دنیا کی بات کرتے ہیں, لیکن اسلام نہ ترک کی بات کرتا ہے نہ غرق کی بات کرتا ہے. اسلام اعتدال کا مذہب ہے. وہ کہتا ہے کماؤ اور زکات بھی دو, اس لیے زکات تو وہی دے گا جو مالدار ہوگا. مسجدیں بناؤ, مدرسے بناؤ, صدقہ دو, بیمار پڑو تو صدقہ دو, سفر پہ نکلو تو صدقہ دو, کوئی مصیبت آئے تو صدقہ کون دے گا؟ جو مالدار ہوگا وہی تو دے گا. مالدار بنو منع نہیں ہے, مالدار بننا منع نہیں. مال کو جیب میں رکھو یہ صحیح ہے, مال کو دل میں نہ رکھو یہ غلط ہے. جیسے امام غزالی کہتے ہیں کشتی جب تک دریا میں رہے گی کامیاب رہے گی, کشتی کے اندر دریا آ جائے تو کیا ہوگا؟ کشتی ڈوب جائے گی. تو ہم دنیا میں رہیں, دنیا ہمارے اندر نہ رہے. قیمتی کپڑے پہننا اسلام کی تعلیم کے خلاف نہیں ہے, اچھا کھانا کھانا اسلام کی تعلیم کے خلاف نہیں ہے. آپ حضور علیہ السلام کی زندگی دیکھیں, تعلیم میں امت کے لیے, غریبوں کی حوصلہ افزائی کے لیے پیٹ پہ پتھر بھی باندھتے ہیں اور پھر مالداروں کے لیے اسوہ دینے کے لیے مرغی بھی کھا رہے ہیں, مچھلی بھی کھا رہے ہیں, پیون مالا بھی پہن رہے ہیں, اور کبھی کبھی 27 اونٹ دے کر ایک ایک جبہ بھی خرید رہے ہیں. 27 اونٹ دے کے ایک جبہ خریدا, مصری جبے خریدے, یمنی جبے خریدے. یہ حضور کی سنت ہے, غریبوں کے لیے بھی مالداروں کے لیے بھی. اس لیے اللہ کے بندوں ایمان کی حفاظت کے لیے دعا یہ اپنی دعاؤں کا جز بنا لو. حضور غوث پاک فرماتے ہیں جو اپنے ایمان پر خاتمے کی فکر نہ کرے مجھے ڈر ہے جب وہ مرے گا تو کفر پر مرے گا. جو اذان کو سن کر, سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں فتاوی رضویہ شریف میں, جو اذان کو سن کر اذان کا جواب نہ دے, دنیاوی باتوں میں مصروف رہے, ڈر ہے مرے گا کفر پر مرے گا. آئیے قبلہ حضور امیر سنی دعوت اسلامی تشریف لانے, ہم اپنے قائد کا استقبال کر لیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ آگے کا پروگرام آپ سماعت فرمائیں.